مدرسوں کے خلاف زہر اگلنے والے اور دینی مدرسوں کو بند کرنے کا فرمان جاری کرنے والے این سی پی سی آر کو آج سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ این سی پی سی آر یعنی نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے پچھلے دنوں میں لگاتار مدرسوں کے خلاف زہر افشانی کی، مدرسہ کی تعلیم پر سوال اٹھایا۔ ہمیشہ اس ادارے نے یہی کہا کہ دینی مدرسوں میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، بچوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے، وہاں سے نکلنے والے بچے دیش کے خلاف سازش رچتے ہیں۔ اور حالیہ دنوں میں این سی پی سی آر نے سینٹر کو اور اسٹیٹ کو باضابطہ نوٹس جاری کر دیا۔ ان لوگوں نے فرمان جاری کیا کہ دینی مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے، اگر مدرسہ کو کوئی فنڈ دیا جاتا ہے تو فنڈ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ این سی پی سی آر نے سینٹر اور اسٹیٹ کو خط لکھ کر کے یہ بھی کہا کہ جن اسٹیٹ میں مدرسہ وقف بورڈ ہے ان مدرسہ وقف بورڈ کو بند کر دینا چاہیے، کسی طرح کا فنڈ نہیں دینا چاہیے، اور کسی مدرسہ میں اگر ہندو بچے پڑھتے ہیں تو ان بچوں کو اسکول میں ٹرانسفر کر دینا چاہیے۔ اتنا ہی نہیں، این سی پی سی آر کی ہدایت پر اتر پردیش میں پچھلے دنوں کچھ پرائیویٹ مدرسوں کو بھی بند کرنے کا فرمان جاری کر دیا گیا۔ اتر پردیش کی 8000 مدرسوں کی لسٹ جاری کر دی گئی اور ان مدرسوں کی لسٹ میں دارالعلوم دیوبند کا نام شامل تھا، مظاہر علوم سہارنپور کا نام شامل تھا، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کا نام شامل تھا۔ اس کے علاوہ جتنے مدرسے ہیں، خواہ وہ شرفیہ ہو یا مدرسۃ الفلاح ہو یا جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور ہو، ان سب مدرسوں کا نام بھی شامل تھا اور باضابطہ طور پر کہا گیا کہ سارے مدرسے قانون کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، ان سب مدرسوں کو ایک طرح سے منظوری نہیں دی گئی ہے، مانیتا پراپت مدرسے نہیں ہیں، اس لیے تمام مدرسوں کو بند کر دینا چاہیے۔ اس پورے معاملہ کو لے کر جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ آف انڈیا کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور سپریم کورٹ آف انڈیا نے آج ایک عبوری فیصلے میں این سی پی سی آر کے ہدایت پر روک لگا دی ہے۔ جن اسٹیٹ نے این سی پی سی آر کے لیٹر پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا ان اسٹیٹ کو بھی سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس طرح کی کارروائی کرنے سے روک دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کا حتمی فیصلہ اگلے دنوں میں آئے گا، لیکن آج چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ، اس کے علاوہ جسٹس جے پی پادریوالا اور جسٹس منوج مشرا کی بینچ نے فیصلہ سنایا اور یہ انٹرم فیصلہ ہے، عبوری فیصلہ ہے، جس میں این سی پی سی آر کے دونوں لیٹر پر روک لگا دیا گیا ہے۔ این سی پی سی آر یعنی نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے پہلا لیٹر سینٹر اور اسٹیٹ کے نام یہ لکھا تھا کہ ان اسٹیٹ میں جتنے بھی مدرسے چل رہے ہیں یا ان مدرسوں کو جو فنڈ اسٹیٹ کی طرف سے مل رہا ہے یا جو مدرسہ بورڈ ہے ان تمام کو ختم کر دیا جائے، وہ سب جاری نہیں رہنا چاہیے کیونکہ مدرسے دیش ہت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ دوسری اپیل این سی پی سی آر نے یہ کی تھی کہ جن اسٹیٹس میں ہندو بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہاں کے بچوں کو ان مدرسوں سے نکال دیا جائے اور ان کا داخلہ اسکول میں کرایا جائے۔ اتر پردیش میں اس پر عمل بھی ہونے لگا تھا، اسی طرح تریپورہ میں عمل ہونے لگا تھا۔ سپریم کورٹ آف انڈیا کی 3 ججز کی بینچ نے ان دونوں پر روک لگا دیا ہے۔ 6 جون اور 7 جون کو پھر 26 جون کو این سی پی سی آر نے خط لکھا تھا تمام راجیوں کو اور اسٹیٹ کو، اور اس میں کئی طرح کی باتیں کی گئی تھی۔ اس میں یہ بھی این سی پی سی آر نے الزام لگایا تھا، کہہ لیجیے مدرسے پر ریکمینڈ کیا تھا کہ مدرسہ اور مدرسہ بورڈ کو جو فنڈ ملتا ہے اس کو روک دیا جائے، مدرسہ سے غیر مسلم بچوں کو باہر نکالا جائے، والدین کی رضامندی کے بغیر کسی بھی بچے کو مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی ہے، اسی طرح ایک ادارہ میں مذہبی اور غیر مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی ہے، اس طرح کا تبصرہ تھا۔ اس کے علاوہ این سی پی سی آر نے یہ بھی اپنے تبصرہ میں کہا تھا کہ مدرسہ میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ بھید بھاؤ ہوتا ہے، کچھ مدرسہ میں بچوں کو کتابیں نہیں دی جاتی ہے، 1,20,00,000 بچے بنیادی تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں مدرسہ میں جانے کی وجہ سے، اسی طرح مدرسوں میں جواب دہی کی کمی ہوتی ہے، بچوں کے رائٹس اور حقوق پر مدرسوں میں بات چیت نہیں کی جاتی ہے۔ این سی پی سی آر کا تبصرہ تھا اور این سی پی سی آر نے سینٹر کو بھی خط لکھا تھا 7 جون اور 25 جون کو اور اسٹیٹ کو بھی لکھا تھا، اور اس کے بعد سینٹر نے تمام اسٹیٹ کے نام یہ ہدایت جاری کی تھی کہ این سی پی سی آر نے جو سفارشات کی ہے، جو لیٹر لکھا ہے مدرسوں کے حوالے سے، اس پر عمل کیا جائے، اور جیسے سینٹر کی طرف سے این سی پی سی آر کے لیٹر کی تائید کی جاتی ہے، تمام اسٹیٹس کو سینٹر کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے مرکزی حکومت کی طرف سے کہ وہ این سی پی سی آر کی بات کو مانے، تب اتر پردیش نے اور تریپورہ کی حکومت نے سب سے پہلے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اتر پردیش کی حکومت نے جون میں ہی فیصلہ کر دیا اور تمام مدرسوں کو آدیش دیا گیا کہ اس کا سروے کرایا جائے، اس کے بارے میں معلومات فراہم کی جائے۔ اس کے علاوہ اتر پردیش میں کچھ جگہوں پر کلکٹر نے نوٹس ایشو کر دیا کہ جو ہندو بچے پڑھتے ہیں ان کو باہر نکالا جائے۔ اس کے علاوہ کچھ پرائیویٹ مدرسوں کے حوالے سے بھی چھان بین کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
त्रिपुरा की हुकूमत ने भी अगस्त में इस फैसले पर अमल करना शुरू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनसीपीसीआर के दोनों लेटर पर रोक लगा दिया है, दोनों को फिलहाल मुलतवी कर दिया है। आगे क्या फैसला होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। और पहला जो यही था कि मदरसा और मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने की मांग थी, फंड देने पर रोक लगाने की मांग की थी एनसीपीसीआर ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। दूसरा था कि जो हिंदू बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उसको यहाँ से स्कूल में शिफ्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पर भी रोक लगा दिया है। जमीयत उलमा हिंद, जिसकी क़यादत मौलाना महमूद मदनी कर रहे हैं, वो इस पूरे मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे। ये फैसला आ जाने के बाद मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि ये ठंडे हवा का एक झोंका है, एक झलक है। लगातार हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस मामला को देखते रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा और यूपी के अलावा दीगर स्टेट में जो मदरसा बोर्ड है या उसका जो केस होगा उसमें भी जमीयत उलमा हिंद को फरीक बनने की परमिशन दे दी है। तो जमीयत उलमा हिंद अब दूसरे मामलों में भी फरीक बन सकती है और इस पूरे मामले की सुनवाई अगले दिनों में होती रहेगी। लेकिन ताज़ा मामला यही और जो सबसे बड़ी खबर है वो यही कि एनसीपीसीआर को इस मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बड़ा झटका लगा है, या बीजेपी हुकूमत ने जो आदेश दे दिया था तमाम स्टेट को उसको भी झटका लगा है। मदारिस पर जो सवाल उठ रहे थे उन सवालों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया है। एनसीपीसीआर की तरफ से बार बार यह कहा जाता रहा कि मदरसों में राइट टू एजुकेशन का पालन नहीं किया जाता है। साल 2009 में कानून बना था और उस वक्त वजीर तालीम थे कपिल सिब्बल, उन्होंने ही ये बिल इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद कानून बना राइट टू एजुकेशन का, यानी 14 साल तक बच्चों को बुनियादी तालीम दी जाएगी और बुनियादी तालीम में मजहबी तालीम को शामिल नहीं करते हैं। जमीयत उलमा हिंद ने, मुस्लिम तंजीमों ने उस वक्त भी इस बिल की मुखालफत की थी। उसके बाद मदरसा को मुस्लिम बच्चों को इससे मुतसना करार दिया गया और कहा गया कि मुसलमान बच्चे मदरसा में पढ़ सकते हैं, वो अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। अब बार बार इसी कानून का हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि मुसलमान बच्चे जो मदरसा में पढ़ते हैं, जो मजहबी तालीम हासिल करते हैं, वो राइट टू एजुकेशन के खिलाफ है, 2009 के उस कानून के खिलाफ है, वो बुनियादी तालीम से महरूम रहते हैं, जबकि बुनियादी तालीम हासिल करना मदरसे के बच्चों का हक हासिल है। एनसीपीसीआर ने अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट में और स्टेट को भेजे गए लेटर में यह भी कहा कि जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं वो बच्चे मजहबी तालीम हासिल करते हैं और मजहबी तालीम उनको वालिदैन की परमिशन से नहीं मिलती है, जबकि मजहबी तालीम के लिए वालिदैन की रजामंदी ज़रूरी है, जबकि सच्चाई के खिलाफ है। कोई भी वालिदैन अपने बच्चे को मदरसे में अगर भेजता है तो उसको पता है कि वहाँ मजहबी तालीम ही दी जाएगी और छोटे बच्चे या कह लीजिए 5-6 साल से जो 14 साल की उम्र के बच्चे होते हैं, ये बच्चे मदरसों में या किसी भी स्कूल में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं, बल्कि पेरेंट्स ही इन बच्चों का मदरसों में दाखिला कराते हैं, पेरेंट्स ही भेजते हैं। तो ये इल्ज़ाम लगाना कि बच्चे धार्मिक और मजहबी तालीम हासिल करते हैं मदरसों में और वालिदैन की परमिशन नहीं होती है, ये सरासर गलत है। इसी तरह एनसीपीसीआर ने यह भी कहा कि एक इंस्टीट्यूट में, एक इदारा में एक साथ रिलीजियस और मौजूदा तालीम या जो असरी एजुकेशन है वो नहीं दी जा सकती है, यह भी गलत है। एक साथ दोनों तालीम दी जा सकती है और दुनिया भर में इस तरह हो रहा है। तो इस तरह के मदरसों पर इल्ज़ाम लगाते गए और शुरू में मदरसों का सर्वे भी कराया गया था। पिछले दिनों यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में तमाम मदरसों का सर्वे कराया था। अब इस वक्त हिंदुस्तान में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां मदरसा बोर्ड है, यानी सरकार की तरफ से फंड रिलीज किया जाता है, जहां असातिज़ा की सैलरीज दी जाती है और वहां दीनी तालीम भी होती है, असरी तालीम भी होती है, वो बच्चे एग्जाम देते हैं और वहां की जो मान्यता है वो स्कूल के सर्टिफिकेट के बराबर होती है। जैसे बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ मदरसा बोर्ड है, इसके अलावा इलाहाबाद मदरसा बोर्ड है, दोनों की अपनी अहमियत है। दूसरे स्टेट्स में भी है, कुछ स्टेट में नहीं है। तो सीधे सीधे एनसीपीसीआर ने सिफारिश की कि हर स्टेट में मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है, एक बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का मदरसा बोर्ड जो है वो पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के हवाले से फैसला सुना दिया था कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड गैर कानूनी है, इल्लीगल है और एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा स्टेट जहां सेकुलरिज्म है, जहां स्टेट की तरफ से किसी को मजहबी तालीम नहीं दी जा सकती, फिर स्टेट का पैसा मुसलमानों की मजहबी तालीम पर खर्च क्यों होगा। यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने
اس کو ختم کر دیا تھا کہ مدرسہ بورڈ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسٹیٹ کا پیسہ، حکومت کا پیسہ کسی ایک کمیونٹی کی مذہبی تعلیم پر خرچ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اتر پردیش کی حکومت نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلہ کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں چیلنج نہیں کیا تھا۔ الہ آباد ہائی کورٹ میں معاملہ خود یوگی سرکار لے کر کے نہیں گئی تھی، بلکہ کسی دوسرے کٹر ہندو کی طرف سے وہاں پٹیشن دائر کی گئی تھی۔ کسی نے سیدھے الہ آباد ہائی کورٹ میں جا کر کے پٹیشن دائر کر دی اور کہا کہ اتر پردیش مدرسہ بورڈ ہے اور یہاں مدرسہ کو حکومت کی طرف سے فنڈ دیا جاتا ہے، جبکہ یو پی اور انڈیا ایک سیکولر اسٹیٹ ہے اور مدرسوں میں مذہبی اور ریلیجس تعلیم دی جاتی ہے، تو کوئی سوال نہیں بنتا کہ ایک اسٹیٹ میں اور سیکولر ملک میں مذہبی تعلیم کے لیے سرکار پیسہ خرچ کرے اور ایک کمیونٹی کے ساتھ ایسا ہو۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بالکل صحیح ہے، پٹیشن میں سچائی ہے، اور الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، اتر پردیش مدرسہ بورڈ پر روک لگا دی اور کہا یہ اللیگل ہے، سنویدھانک ہے، یقینی طور پر مدرسوں کو فنڈ ریلیز نہیں کیا جانا چاہیے۔ پھر مسلم تنظیموں نے بھی اس معاملے کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں چیلنج کیا، خود اتر پردیش مدرسہ بورڈ نے اس معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا اور سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر روک لگا دی اور کہا الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو مدرسوں کو لے کر کے ہے وہ غیر قانونی ہے، صحیح نہیں ہے، مدرسہ بورڈ پر روک نہیں لگنی چاہیے، سرکار کی طرف سے فنڈ ملتے رہنا چاہیے، اور صرف پرائیویٹ مدرسے نہیں یا صرف مدرسہ بورڈ نہیں بلکہ ہندوؤں کے بھی اس طرح کے تعلیمی ادارے ہیں، دوسرے دھرم کے بھی تعلیمی ادارے ہیں جہاں حکومت سے ان کو فنڈ دیا جاتا ہے اور وہ پوری تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہر طرح کی فیسلٹیز اور سہولت ان کو دی جاتی ہے، لیکن سوال ہمیشہ مسلمانوں کو لے کر کیا جاتا ہے۔ بہرحال NCPCR یعنی نیشنل پروٹیکشن فور چائلڈ رائٹس کو اس مرتبہ سپریم کورٹ سے بڑا جھٹکا لگا ہے۔ اب آگے دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کا حتمی فیصلہ کیا آئے گا۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور ملت ٹائمز کو سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر فالو کر لیجیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔